بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. قومی اسمبلی میں آج باز گشت سنائی دی پی آئی اے کے پائلٹوں کے جعلی لائسنس کا معاملہ، اور اس میں جو سول ایویشن اتھارٹی کا موقف ہے اس نے ایک بہت بڑا سوال پیدا کر دیا ہے کہ کسی عام آدمی نے پائلٹوں کے لائسنس جعلی قرار نہیں دیے تھے، بلکہ وزیر ہوابازی غلام سرور خان صاحب نے قومی اسمبلی کے فلور پہ کہا تھا کہ 262 کے قریب جو لائسنس ہیں وہ مشکوک ہیں. اور اب سول ایویشن اتھارٹی کہہ رہی ہے کہ کسی پائلٹ کا لائسنس مشکوک نہیں ہے، جعلی نہیں ہے. آج جو سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن ایویشن ہے اس میں بھی یہ بحث ہوئی، اس میں سول ایویشن اتھارٹی بھی تھی اور منسٹر صاحب بھی تھے. تو اب ایک سوال یہ پیدا ہو گیا ہے کہ پوری دنیا میں پی آئی اے کو اور پاکستان کو بدنام کیا گیا ہے، لیکن اب سول ایویشن اتھارٹی جو کہہ رہی ہے تو یہ بدنامی کا ذمہ دار کون ہے اور اس کے خلاف کارروائی ہوگی نہیں ہوگی. اور دوسرا معاملہ بھی بڑا اہم ہے، فورن فنڈنگ کیس جو ہے وہ کافی عرصے سے چل رہا ہے، اور اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کو طے کیا ہے کہ 17 اگست سے پہلے اس میں جو اسکروٹنی کمیٹی ہے وہ اپنا فیصلہ کرے گی اور پھر الیکشن کمیشن بھی اس کو نمٹائے گا. تو اگلے 4 ہفتے بہت اہم ہیں، اور ہمیں روزانہ لوگوں کی طرف سے، عام لوگوں کی طرف سے کانٹیکٹ کیا جا رہا ہے، ای میلز آ رہی ہیں، میسیجز آ رہے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ بہت بڑھ گئی ہے، آٹا مہنگا ہو گیا ہے، چینی مہنگی ہو گئی ہے. آپ اس پہ بھی بات کریں. تو موضوعات بہت ہیں، لیکن ظاہری بات ہے ہمارا جتنا وقت ہے ہم نے اسی میں ان سارے موضوعات کو طے کرنا ہے، اس پہ بات کرنی ہے. آج گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فروخ حبیب صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور رکن قومی اسمبلی، محسن شاہ نواز رنجا صاحب، مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی، اور محترمہ شازیہ مری صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی ہیں. فروخ حبیب صاحب، آپ تینوں حضرات ماشاءاللہ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں. یہ جو معاملہ ہے پی آئی اے کے پائلٹوں کے لائسنس جعلی ہونے کا معاملہ، اب سول ایویشن اتھارٹی کچھ اور کہہ رہی ہے، منسٹر صاحب نے کچھ اور کہہ دیا، تو اب کوئی تو ذمہ دار ہے، تو کیا ہونا چاہیے اب اس میں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ سارے معاملے کی جو ہیں وہ تحقیقات ہو رہی ہیں، تھارو انویسٹیگیشن اس معاملے کی ہو رہی ہے. یقیناً آپ کے علم میں ہی یہ معاملہ آج کا نہیں ہے، یہ معاملہ ہے اس سے پہلے بھی جو ہے وہ پی آئی اے نے ایون جعلی ڈگریوں کے خلاف بھی جو ہے وہ کارروائیاں کی ہیں. آپ جس سینٹ کی کمیٹی برائے ایویشن کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، وہ اس کے چیئرمین تو ڈائریکٹ پارٹی ہیں. مشاہد اللہ خان صاحب کا سب کو پتہ ہے کہ وہ پی آئی اے میں ایک پورٹر بھرتی ہوئے تھے، پھر پورا خاندان انہوں نے بھرتی کروایا. ان کے بھائی جو ہیں، کوئی لندن کا ایئرپورٹ کا مینیجر تھا، کوئی فرانس کے اندر تھا، پورا خاندان ان کا بھرتی ہے وہاں پر. وہ ایون چیئرمین پی آئی اے کو کہتے رہے ہیں، یہ میں آن ریکارڈ بات بتا رہا ہوں، چیئرمین پی آئی اے آپ کی اس کی تصدیق کر دیں گے کہ ان کو کہتے رہے کہ آپ ان کے خلاف کارروائی نہ کریں، آپ ان کو آدھی تنخواہوں کے اوپر جو ہے وہ کام کرنے دیں. تو بھئی اگر کسی کی ڈگری جعلی ہے، کوئی ڈاکومنٹ فورج کر کے سامنے آیا ہے، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے، جب یہ حادثہ ہوا یہ کراچی والا، اس دوران جب یہ تحقیقات کی گئیں تو دنیا کے کان تو اس وقت کھڑے ہو گئے کہ پاکستان ہی ایک ایسا ملک ہے جہاں پر 10 سال کے اندر اتنے زیادہ حادثات ہو گئے. اس کے اندر جب تحقیقات کی گئیں تو یہ بھی نظر آیا کہ بہت سارے ایسے پائلٹس ہیں جن لوگوں نے اگر 6 پیپر پورے کرنے ہیں لائسنس کے، کسی نے 5 پیپرز میں پیئر نہیں ہوا، کسی نے اپنی جگہ کسی کو بٹھایا ہوا ہے، تو یہ تمام تر چیزیں وہاں سے سامنے آئی ہیں. اگر منسٹر نے اس کے اوپر بات کی ہے تو یقیناً ان کی ایک ذمہ دار پوزیشن ہے، انہوں نے ذمہ داری سے اس کے اوپر بات کی ہے. لیکن اب اس کی تھارو تحقیقات ہو رہی ہیں. اتھارٹی نے تردید نہیں کر دی. میر صاحب، مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا پی آئی اے نے ان پائلٹس کو گراؤنڈ کیا ہے یا نہیں کیا؟ دوسری بنیادی بات آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر صرف سول ایویشن کے اندر مافیا نہیں بیٹھا ہوا، پالپا کے اندر بھی مافیا بیٹھا ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا آج سے 3-4 ماہ قبل کہ ایک اے ٹی آر سلپ کرتا ہے رن وے سے، جو گلگت ایئرپورٹ کے اوپر سے، اس پائلٹ کو بچانے کے لیے پالپا پریشرائز کرتی رہی ہے. وہ پورا ایسٹ پی آئی اے کا تباہ ہو گیا. جو آج ہم بار بار کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پی آئی اے کی جاگ ہنسائی ہو گئی، بھئی پی آئی اے کے کون سے پہلے جو ہے وہ ڈھول بج رہے تھے اس کی کارکردگی کے؟ آپ کے پاس 32 طیارے تھے، ہر طیارے کے اوپر 450 جو ہے وہ کا حملہ موجود تھا. آپ نے پی آئی اے کو قرضوں کے بوجھ تلے ڈبو کے گئے تھے، 450 ارب روپے کا اس کے اندر خسارہ چھوڑ کے گئے تھے. یہ موجودہ چیئرمین تو اس کو ٹھیک کر رہے تھے. اور پہلی بار امپورٹنٹ پوائنٹ، پہلی بار پی آئی اے 10 سال بعد جو ہے وہ آپریشنل خسارے سے باہر نکلی ہے، سرپلس کے اندر آئی ہے. 18 ارب روپے کا ان کا آپریشنل سرپلس تھا. یہ بہتر فائنینشیل مینجمنٹ کے ذریعے ریڈنڈنٹ جہاز جو تھے ان کو انہوں نے ٹھیک کیا، نئے روٹس، بہتر روٹس کو ایکسپلور کیا. مجھے یاد ہے جب اور آرگنائزیشن کے اندر آرگنائزیشنل ڈسپلن لے کر آئے. سب لوگ ڈیوٹیاں کر رہے تھے. پہلے یونینز تھی، کس کی یونین تھی جی؟ پیپلز یونٹی ایئر لیگ. پیپلز یونٹی کے پیچھے بلاول بھٹو، ایئر لیگ کے پیچھے
نون لیگ مافیا بنا ہوا تھا اداروں کو، لیکن نون لیگ نے جب اس کو پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کی تھی تو تحریک انصاف نے اس کی مخالفت کی تھی اس وقت. محسن شاہ نواز رنجا صاحب، آج قومی اسمبلی میں بھی بات ہوئی ہے، سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی بات ہوئی ہے، تو مجھے پتہ ہے آپ تو یہی کہیں گے کہ پوری دنیا میں پاکستان بدنام ہو گیا، لیکن اب جو فرق حبیب صاحب بات کر رہے ہیں انہوں نے سینیٹر مشاہد اللہ صاحب کے حوالے سے کچھ اہم باتیں کر دی ہیں، کچھ آپ اس کو ڈیفینڈ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے جی، مشاہد اللہ صاحب تو سینٹ کے فلور پہ اس کو ڈیفینڈ کیا کر چکے ہیں، بلکہ انہوں نے پوچھا ہے مجھے بتا دیں، انہوں نے تو چیلنج کیا ہے، آپ ان کی تقریر نکال کے سنا دیں جو سینٹ میں انہوں نے کیا. انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو غلط الزامات لگاتے ہیں کہ میرا بھائی کہتا ہے میرا کوئی رشتہ دار مجھے بتا دے، یہ تو غلط ہے. دوسری بات میرے بھائی نے کی مافیا کی، سارے مافیا تو ان کی کابینہ میں بیٹھے ہوئے، اور یہ پی آئی اے کا جو بیڑا گرک کیا گیا ہے یہ بھی اسی مافیا نے کیا ہے، خود خریدنے کے لیے، تاکہ اس کی پرائیویٹائزیشن کے عمل کو تیز چلایا جائے. اس کی ایک ایسی رپورٹ جاری کی گئی جو کہ اب جب لینے کے دینے پڑ گئے، اب سول ایوییشن نے، میں تو رپورٹ پہ بھی آتا ہوں، یہ کیا گیا کہ پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنا ہے، اس کو اتنا بدنام کر دو، اتنا بدنام کر دو کہ جو چیز 100 روپے کی ہے وہ ہم 20 روپے میں اپنے کسی فیورٹ کو، اپنے کسی انویسٹر کو، اپنی کسی اے ٹی ایم کو آرام سے وہاں پہ بکوا دیں. یہ ایک کام تھا سارا جو کیا گیا پی آئی اے کے ساتھ. پیچھے رہ گئی، میں یہ نہیں کہتا کہ پالپا جو ہے وہ بالکل ہی ڈرائی کلینڈ ہے اور اس میں کوئی سٹین نہیں ہے، بالکل وہ اکراس دا بورڈ ٹھیک ہوں گے مسئلے مسائل، لیکن آپ کا وزیر اسمبلی کی فلور پہ کھڑا ہو کے ایک 22 کروڑ عوام کا نمائندہ ہونے کا جو ایوان ہے اس میں اللہ کے نام لکھے ہوئے، اس کے نیچے قسمیں کھا کھا کے کہہ رہا ہے کہ جھوٹے پہ اللہ کی لعنت، سارے پائلٹ جعلی. نہیں سارے نہیں، 262 کہتے ہیں، 40%. اب 40% اگر پائلٹ جعلی ہیں، یہ اس نے قسمیں کھائیں اور اس نے سٹیٹمنٹ دے دی. پاکستان کو یہاں تک اندازہ کریں، یورپین اور امریکنز کو تو چھوڑ دیں، ایتھوپیا تک نے، ایتھوپیا جہاں پہ آپ پاکستانی مطلب اللہ تعالیٰ کا ہر معاملہ ہے، لیکن ایتھوپیا نے بھی جن کے سٹینڈرڈز یا جن کے وہ باقی جو چیزیں ایبیلٹیز ہیں، باقی چیزیں ہیں، وہ ہم نہیں ایکسپیکٹ کرتے کہ ہماری ایئر لائن کو ایتھوپیا بھی کہے کہ میرے ملک میں لینڈ نہ کرو. تو یہ کرمنل نیگلیجنس ہے. یہ کرمنل نیگلیجنس کے لیے ان کے وزیر کو فوری استعفیٰ دینا چاہیے. اس کے بعد اس رپورٹس کے آتھرز کو، جنہوں نے وہ رپورٹ تیار کی ہے، ان رپورٹ کے آتھرز کو بھی رسپانسبل ٹھہرایا جانا چاہیے. آپ کنہوں نے رپورٹ تیار کی؟ یہ اب بتائیں گے نا وزیر صاحب. آپ کو پتہ ہے نا، بتائیں نا کنہوں نے تیار کی. میں تو کہہ رہا ہوں جس نے بھی کی ہے، سول ایویشن اتھارٹی والوں نے تیار کی ہے. سول ایویشن نے اپنے آپ کو نیگیٹ کیا، آج وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ ٹھیک ہے، کل وہ کہہ رہے تھے غلط ہے. تو پاکستان کو کروڑوں اربوں روپے کا نقصان ہوا، ہماری جاگس آئی، ہماری لاس آف ریپوٹیشن ہوئی، اس کا کون خمیازہ بھگتے گا؟ جی شازیہ مری صاحبہ، آپ اس پہ کیا کہیں گی؟ کیا کرنا چاہیے؟ صرف منسٹر کا استعفیٰ جو ہے اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ بہت شکریہ حامد میر صاحب. بہت ہی سنگین ایشو ہے اور ہم لوگ اس وقت بہت ہی تکلیف میں ہیں، کیونکہ کچھ عرصے سے جب یہ معاملات چل رہے تھے اور جس دن میرا خیال ہے 24 یا 25 تاریخ کو منسٹر صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا آن دا فلور آف دا ہاؤس، اور ہم خود حیران ہو گئے تھے ان کی غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ کو سن کے، کیونکہ جب وہ اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے اس وقت ہی وہ اسٹیٹمنٹ غیر ذمہ دارانہ لگ رہی تھی. یہ نہیں ہے کہ اس کے نتائج جو آئے میں اس کی وجہ سے کہہ رہی ہوں کہ بہت بری اسٹیٹمنٹ تھی. وہ اسٹیٹمنٹ اس وقت ہی بہت ہی ان اپروپریٹ اسٹیٹمنٹ تھی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کاکپٹ میں جو دو آپس میں پائلٹس بات کر رہے تھے وہ کیوں، دیکھیں سب سے پہلے تو اگر آپ کو کوئی آخری کانورسیشن ایک سیکرٹ کانورسیشن ہوتی ہے، انویسٹیگیشن کا وہ حصہ ہوتی ہے، اگر آپ کو، مجھے نہیں پتا کیوں آپ کو پتا چلی، لیکن اگر آپ کو پتا بھی چل گئی تو آپ نے آن دا فلور آف دا ہاؤس آ کے وہ اس لیے بتائی کہ آپ کو لگا کہ اس کانورسیشن کو دکھا کر، اس کے پیچھے چھپ کر میں اپنی پوری جو ذمہ داری ہے اس سے بری ہو جاؤں گا. کیا ہے اگر وہ کووڈ ڈسکس کر رہے تھے، وہ کچھ بھی ڈسکس کر، میں کہتی ہوں وہ اپنے گھر میں کیا پکا ہے وہ بھی ڈسکس کر سکتے تھے، ایز لانگ ایز وہ اپنا کام کر رہے ہوں. اس سے کیسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ کووڈ ایک مسئلہ، ایک پینڈیمک ہے، لیکن اس طرح کی انہوں نے ایک انفارمیشن شیئر کی جو کہ میرے نزدیک، مجھے نہیں جانتی کہ ذی شعور لوگ اور کس طرح دیکھتے ہیں، پر جو شعور میں رکھتی ہوں، میں تو حیران ہو گئی کہ کاکپٹ کی لاسٹ کانورسیشن جو انویسٹیگیشن کا حصہ ہے، ان کو پتہ کیسے چلی، اور دوسرا آ کے انہوں نے یہ بیان کر دی. پوری دنیا ان کی سٹیٹمنٹ دیکھ رہی تھی، پوری دنیا یہ دیکھ رہی تھی کہ وہ اپنے پائلٹس کو، اپنے اداروں کو، اپنے ادارے کو ذلیل کر رہے تھے. اور پوری دنیا اگر ہمیں اب شک کی نظر سے دیکھتی ہے، اب یہ 40% کا معاملہ نہیں رہا حامد میر صاحب، یہ معاملہ بڑھ گیا ہے، بہت بڑھ گیا ہے. ابھی تو یہاں رانجھا صاحب نے فرمایا کہ جو ہم پہ بین لگے، اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، جو انفارمیشن مجھے ملی ہے وہ بہت خطرناک ہے، اور آپ کو تو مجھ سے پہلے مل گئی ہوگی، انویسٹیگیشن آپ بھی کر رہے ہیں اس پہ.
وہ انفارمیشن یہ ہے کہ آہستہ آہستہ دیگر جو لوگ منسلک ہیں ادارے سے ان کی بھی ڈسکوالیفیکیشن ہو سکتی ہے دنیا کے اندر, اور خدا نہ خواستہ ہماری ایئر سپیس بھی ڈسکوالیفائی ہو سکتی ہے, ہماری اس پہ یوز جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے. تو کیونکہ ابھی انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن جو ہے اس کی رپورٹ آنی ہے 25 تاریخ کو, 25 اگست غالباً, دس از دا ڈیٹ آئی ہیو بین ٹولڈ. وہ رپورٹ کیا ہونی ہے, مطلب بتدریج ہم نے نقصانات اٹھائیں. کل تو یقین کریں جب امریکہ کا وہ خط آیا جو انہوں نے ہمیں کیٹیگری 2 میں ڈال دیا, اس کے بعد یہی ریاکشن تھا کہ اس سے زیادہ اب کیا ذلیل ہونا ہے ہمیں. اچھا, میری تو میں صرف یہ کہتی ہوں, میں یہ کہوں گی کہ جو آنریبل ممبر کہہ رہے رانجھا صاحب کہ کرمنل یہ ہے, میں تو کہوں گی یہ کرمنل سٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے دی ہے, یہ صرف ارسپانسبل سٹیٹمنٹ نہیں ہے. بھائی ہیں پی ٹی آئی سے ڈیفینڈ کریں گے, میں نہیں جانتی ہوں کہ کوئی کس لیول پہ کیا بھرتی ہوا پی آئی میں, یہ بہت ہی میرا خیال ہے عجیب بات ہے اس طرح انہوں نے کی ہے. آپ بات کریں, میرٹ پہ بات کریں, کسی کے اوپر یہ بات کر دینا کہ وہ کیا بھرتی ہوا تھا کیا نہیں, تو اس قطع نظر اس وقت بات یہ ہو رہی ہے کہ اس حکومت نے پی آئی اے کے اندر اگر ان کی کوتاہیت یا سول ایویشن کی کوتاہی کو چھپانے کے لیے انہوں نے پاکستان کو جو دنیا میں بدنام کیا ہے اس کا ازالہ سول ایویشن کے ایک اس خط سے نہیں ہو سکتا. اچھا, میں تھوڑی انفارمیشن آپ کی میں انفارمیشن میں اضافہ کر دوں. وزیر اعظم کو اپولوجائز کرنا پڑے گا, اپولوجائز کرے گا, لیکن میں آپ کی انفارمیشن میں اضافہ کر دوں کہ یہ جو آپ کہہ رہی ہیں پائلٹوں کے لائسنسوں کے بارے معاملہ جو ہے یہ 1.5 سال سے زیر بحث تھا. اور دوسری بات, اب کیسے زیر بحث تھا 2014 ذرا سن تو لینا, وہ بھی بتا دیں, پھر مجھے بھی تھوڑی میں نہیں بتاتا. آپ ہی کی ایک کولیگ ہیں سینیٹر شہری رحمان صاحبہ جو آج سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے اجلاس میں موجود تھی, وہ خود ہی آپ کو بتا رہی ہیں کہ وہاں پہ کیا کیا بات ہوئی. اور اس سے پہلے جو رمضان کے مہینے میں جو حادثہ ہوا ہے اس سے پہلے ایویشن کمیٹی کے اجلاس میں کیا کیا ہوتا رہا, ذرا سنیے شہری رحمان صاحبہ کیا بتا رہی ہیں. دیکھیں, آج جو ایویشن کی میٹنگ ہوئی ہے سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی, اس پورے پی آئی اے کے کریش کے بعد اور اس کی گراؤنڈنگ کے بعد اور پائلٹس کی ڈگریز کو جو متنازع کر دیا تھا, اس حوالے سے تو پہلا سوال تو یہی بنتا تھا. تو میں نے جب پوچھا کہ سول ایویشن کچھ اور کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے یہ ڈگریز اور لائسنسز فیک نہیں ہیں, اور منسٹر کچھ اور کہہ رہے ہیں, تو 2.5 گھنٹے کے بعد بھی ان کو کراس کویسچننگ کر کے بھی کسی کو مطمئن نہیں کر سکی یہ سرکار. منسٹر بھی موجود تھے, سول ایویشن پورا عملہ موجود تھا, لیکن یہ نہیں اپنے سٹیٹمنٹس جن میں تضاد تھا ان کو ریکنسائل کر سکے, نہ ان کو ملا سکے, نہ ایک دوسرے کے جواب دے سکے, نہ ہمارے جواب دے سکے. تو یہ بڑی تشویشناک بات ہے کہ پاکستان کے سامنے دنیا میں پائلٹس جو ہیں, معیاری پائلٹس جو ہر ایئر لائن کو ٹرین کر چکے ہیں, ان کے بارے میں ایسی باتیں کی جا رہی ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ ان کو پہلے کرنا چاہیے تھا, تحقیقات ان کو ہم نے کرنے کہیں تھی. اس کمیٹی نے 3 دفعہ 15 مہینوں کے اوپر یہ بات بار بار ان کو کہیں کہ یہ فیک لائسنسز کی بات صحیح نہیں ہے. جو بھی اس کو ایشو کر رہا ہے سول ایویشن اتھارٹی, اس باڈی کو چیک کریں اور یہ پروسیس کو چیک, پورے عمل کو چیک کریں کہ کہیں مس یوز نہیں ہو رہا, ہیک نہیں ہو سکتی. یہ الیکٹرانکلی دیتے ہیں. آج بھی کسی نے ذمہ داری نہیں لی کہ کس کا سگنیچر تو ہوتا ہے ان ڈگریز پہ, یہ بھی تک نہیں متعین ہو سکا. تو یہ تو بڑی خوفناک صورتحال ہے, اور ہم نے پہلے اس کے بارے میں پبلک میں نہیں بات کی تھی کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ پی آئی کے حوالے میں کے بارے میں سوال ہو. لیکن انہوں نے کریش رپورٹ کے بجائے جو کریش رپورٹ پریزنٹ کرنی تھی جس کے پائلٹس کی ڈگریز مستند تھی, دونوں ان بیچارے پائلٹس کی ڈگریز فیک نہیں تھی, انہوں نے آج اس کا اعتراف کیا. تو میں نے کہا واٹ واز دا بگ آئیڈیا, آپ کا کام ہے ایز منسٹر کہ آپ اس کی تحقیقات کریں, اس کو فکس کریں, بجائے اس کے کہ آپ دنیا کے سامنے اپنی جذباتی سیاست کریں کہ ہم دیکھیں ہم نے یہ انہیریٹ کیا. بھائی آپ نے جو بھی انہیریٹ کیا, ہماری حکومتوں نے اگر صحیح نہیں کیا تو ہم نے جہازوں کو ہوا میں رکھا, پی آئی اے کو ہوا میں رکھا,
اور کوئی فیک ڈگریز کا اسکینڈل نہیں ہو سکا. اگر ہم سے کوئی بات کی جاتی تو فوری طور پر گورنمنٹ اور منسٹر کا کام ہے کہ وہ انویسٹیگیٹ کریں, اس کو ٹھیک کریں. بہت شکریہ بجائے ٹھیک کرنے شہری کی. رحمان اور آج بھی صاحبہ, بہت شکریہ. اچھا حبیب صاحب, بات کلیئر ہو گئی. 15 مہینے سے یعنی کہ 1.5 سال سے ایویشن کمیٹی جو ہے سینٹ کی, اس میں یہ بحث ہو رہی تھی کہ پائلٹوں کے لائسنس اصلی ہیں یا, اور اس کا کریش سے کیا تعلق ہے؟ اچھا اب مطلب اس کا یہ ہے کہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کو بتایا جا رہا تھا 15 مہینے سے کہ کچھ پائلٹوں کے لائسنس جو ہیں وہ جعلی ہیں. 15 مہینے بہت وقت تھا, اس دوران انکوائری کیوں نہیں ہوئی, اس دوران پتہ کیوں نہیں ہوا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جتنی بھی باتیں آج ابھی انہوں نے کی ہیں, معاملہ یہ ہے کہ یہ تمام تر چیزیں سامنے آ جائیں گی. اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ موجودہ حکومت کے دوران جو ہے وہ یہ پائلٹز نے لائسنسز لیے ہیں یا پچھلے یہ 10 سال کے اندر لائسنسز ملے ہیں. میرے پاس اطلاعات ہیں بہت بڑی تعداد کے اندر پیپلز پارٹی کے اندر, PMLN کے دور کے اندر یہ لائسنسز جاری کیے گئے ہیں. اور آج جو ہمیں پابندیوں کے تانے دیے جا رہے ہیں, مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہی عیسیٰ جو ہے جس نے آج یورپ میں پابندی لگائی, کیا یہ پیپلز پارٹی کے دور کے اندر پابندی نہیں لگی تھی؟ کیا پہلے یورپ کے اندر یا USA کے اندر ہماری فلائٹس جو ہیں وہ بین نہیں ہوئی؟ وہ وجہ ہوتی تھی وہ ڈرگ سمگلنگ ہوتی تھی. نہیں جو بھی تھی. اب معاملہ یہ ہے کہ یہی آرگنائزیشن ہمارا ہر 2 سال بعد آڈٹ کرتی ہے. یہی عیسیٰ آرگنائزیشن ہر 2 سال بعد آڈٹ کرتی ہے. یہ جب یہ حادثہ ہوا, میں نے آپ کو کہا کہ دنیا کے ایک بار پھر کان کھڑے ہو گئے کہ یہ حادثات پہ حادثات کیوں ہوتے جا رہے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں ہماری کابینہ میں جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں, مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب حضور کون ہیں؟ ایئر بلو ان کی پروفٹ میں چل رہی تھی, PIA ان کو دے دیتے, PIA کو ٹھیک کر دیتے. کسی زمانے میں وہ بھی PIA کے اندر رہ چکے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ شجاعت عظیم صاحب کون تھے؟ یہ جو ایک گورا لے کر آئے تھے باہر سے, جو PIA کا اتنا بڑا جہاز بیچ گیا. میر صاحب یہ کوئی سوئی نہیں تھی, یہ کوئی گاڑی نہیں تھی جو بیچ گیا, یہ جہاز بیچ گیا جرمنی کے اندر جا کے. ان کی حکومت میں یہ سوئے ہوئے تھے, ان کو پتہ نہیں چلا. اور یہ بھی بتائیں نا, یہ اعجاز ہارون کون تھے؟ یہ زرداری صاحب کے دوست نہیں تھے. یہ ندیم یوسف زئی کون تھے؟ یہ زرداری صاحب کے دوست نہیں تھے. جو PIA کے CEO بٹھائے گئے تھے, جب ذاتی دوستوں کو لگایا گیا تو اداروں کو جو ہے وہ تباہ و برباد کیا گیا. آج آپ اپنی تباہ و بربادی کا حساب ہمارے سے مانگتے ہیں. یہ اگر آپ نے اس وقت سول ایویشن کے اندر لوگ ٹھیک لگائے ہوتے, پیسے لے کے بھرتیاں نہ کی ہوتی, تو لائسنسز بھی نہ بکتے. یہ پائلٹس کے لائسنس دیکھیں. ہسٹری میر صاحب یہ ہے کہ جب بات ہوگی, دیکھیں میر صاحب بات یہ ہے کہ جب کسی چیز کا رزلٹ آتا ہے یا کوئی حادثہ ہوتا ہے تو پھر اس کے پیچھے پہلو بھی دیکھے جاتے ہیں. ان تمام پہلوؤں کو نگیٹ نہیں کیا جا سکتا. میں بھی ذرا تھوڑی سی آپ کو ہسٹری بتا دوں, ایک چھوٹی سی ہسٹری میں بھی بتا دوں آپ کو. یہ جو ایک PIA کا ہوٹل ہے نیو یارک میں, روزویلٹ ہوٹل جو ہے, یہ 1924 میں بنا تھا اور 1979 میں یہ پرائم لوکیشن PIA کو لیز پہ ملا تھا. 1979 میں 1989 میں جب بے نظیر بھٹو صاحبہ وزیر اعظم بن کر امریکہ کے دورے پہ گئی, تو جو ٹرمپ ہیں یہ اس وقت صرف بزنس مین تھے. انہوں نے ان کے ساتھ لنچ کیا ٹرمپ نے, اور انہوں نے کہا کہ میں یہ روزویلٹ ہوٹل جو ہے خریدنا چاہتا ہوں, تو اس وقت انکار کر دیا گیا تھا. آج جو یہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن ایویشن ہے, اس کے اجلاس میں اس پہ بھی بات ہوئی ہے. تو میں اس پہ آپ کو ایک تھوڑی سی بات جی سر دیکھیں, میں کیوں کہتا ہوں کہ یہ ادارہ پہلے خود تباہ کرتے ہیں اپنے بندے کو بگوانے کے لیے. اب یہاں پہ بھی آپ کو چلاکی دکھاتا ہوں. یہ روزویلٹ پاکستان کا وہ ایسا احساس ہے جو آج تک نقصان میں نہیں رہا. 2000 میں ان کی حکومت آئی ہے, 18 میں 2018 کا اس کے فائنینشلز نکال کے دیکھ لیں. پہلی دفعہ جب سے پاکستان نے اس کو پوزیس کیا ہے, ایک دفعہ صرف اس کی مرمت کروانے کے لیے وہ ہوٹل بند ہوا. اس کے علاوہ یہ ہوٹل ہمیشہ منافع میں رہا. ان کی حکومت آئی جان بوجھ کے اس کو 1.5 لاکھ لیکن آج ایویشن کمیٹی کے اجلاس میں 1.5 لاکھ ڈالر حکومت نے کہا ہے کہ ہم اس کو نہیں بیچ رہے. سر وہ بیچ نہیں رہے, یہی تو چلاکی ہے. دوسرا یہ ہے میاں نواز شریف کا بیان ہے 2016 میں, انہوں نے کہا اس کو بیچیں. فرق اگر آپ جیو کو بیان دیا ہے, ٹوکیں گے تو پھر میں آپ کو بولنے نہیں دوں گا. دیکھیں فرق دیکھو یار, آپ ابھی تھوڑا سا میں کہتا ہوں آپ اپنی باری پہ بولے نا. میں آپ کو بتاؤں, شوکت خان میموریل بار 8000 کا ٹیکس ٹیسٹ ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں شاہد خاقان عباسی کی ایئر بلو ہے. چائنا سے جتنی کٹیں آئی ہیں شوکت خان میموریل اسپتال میں گئی ہیں, اور 8000 کا ٹیسٹ ہوا ہے. رزاق داؤد شوکت خان میموریل کے ہسپتال میں بورڈ آف ڈائریکٹر ہے, اس کو اچھا اگر 8000 کا ہو رہا ہے تو سستا ہے,
کیونکہ اسلام آباد میں 9,500 کا ہو رہا ہے. آٹھ چلیں ہو سکتا ہے وہ پرانی بات ہے. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں روز بیلٹ پہ سر میں یار اگر آپ نے مکالمہ کرنا تو پھر مکالمہ کر لیتے ہیں, اگر آپ نے ٹاک شو کے مطابق کرنا تو وہ کریں. اچھا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں سر روز بیلٹ ہوٹل جو ہے, روز بیلٹ ہوٹل میں انہوں نے یہ سارا کام کیا اور کیا کیا کہ انہوں نے آخری سال کے اس کے منافع کم کرا کے جی اس لیے بیچ رہے ہیں 1.5 لاکھ, اور یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ پرائیویٹائز نہیں کر رہے. سر دیر از اے ٹائپس آف پرائیویٹائزیشن. جے وی جوائنٹ وینچر از اے ٹائپ آف پرائیویٹائزیشن. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, اس میں آپ کچھ حصہ اپنا سرنڈر کرتے ہیں باقی ریٹین کرتے ہیں. یہ کیا ہوگا, ایک فلیٹ مل جائے گا زلفی بخاری کو, ایک مل جائے گا انیل مسرت کو, ایک مل جائے گا کسی اور بندے کو, اس میں 2-4 دکانیں بن جائیں گی, 2-4 اس میں فلیٹس بن جائیں گے, اور باقی ان کی مینہٹن میں پراپرٹیاں بن جائیں گی. یہ سارا کام یہ ہو رہا ہے. اچھا اب اس میں شازیہ مری صاحبہ مجھے یہ بتائیں کہ اگر پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کی جائے تو پیپلز پارٹی مخالفت کرتی ہے. یہ روزویلٹ ہوٹل کا معاملہ ہے, اس میں ٹرمپ نے 89 میں خریدنے کی کوشش کی, پیپلز پارٹی نے انکار کر دیا. تو اب اگر یہ اس کو پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ اس کی مخالفت کریں گے, تو پھر مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ دیکھیں عامر میر صاحب, ان کے 22 ماہ کی حکومت کے اندر جو ان کا طرز حکمرانی, اس سے تو ظاہر ہو گیا ہے کہ ان کے پاس اہلیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. بہت ساری چیزیں مطلب ایسی اتنی ساری چیزیں میر صاحب کے ذہن جو ہے نا وہ قبول نہیں کرتا یار ایسا بھی ہو رہا ہے. لٹرلی وہ کہتے ہوئے بھی عجیب لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن حقیقت یہ کہ ہمارے ملک میں بہت کچھ ہو رہا ہے, اور بہت کچھ جو ہے نا وہ جو ایسے مسئلے ہیں کہ یقین نہیں ہوتے. مطلب جو مسئلے پیدا کیے جا رہے ہیں وہ پیدا کرنے والے بھی اتنے نااہل ہیں کہ بالکل ہی جیسے وہ ایک بھونڈی قسم سے چیزیں ہو رہی ہیں. اور جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے پی آئی اے کا, کیونکہ ابھی پی ٹی آئی کی نمائندگی کرتے ہوئے, حکومت کی نمائندگی کرتے ہوئے فرما رہے تھے, لیکن پوری گفتگو کے اندر یہ جیسے شری رحمان صاحبہ نے فرمایا کہ جو پائلٹس جو اس میں مارے گئے ہیں اس پورے حادثے کے اندر, ان کے لائسنس کے ساتھ کوئی ایشو نہیں تھا. لیکن یہ بات آج جو کمیٹی میٹنگ ہوئی ہے سینٹ میں اس میں تسلیم کی گئی ہے. آن دا فلور آف دا ہاؤس یہ بات تسلیم نہیں کی گئی, یہ بات ڈسکلوز نہیں کی گئی. آج بھی جو حکومتی رکنیاں بیٹھے ہیں وہ یہ بات نہیں کر رہے, وہ لگے ہوئے لائسنس کے. اگر سول ایویشن کا لیٹر پڑھ لیں, انہوں نے کیا کہا ہے, انہوں نے کہا جی کمپیوٹرائز سسٹم کی طرف ہم جا رہے تھے, جی ڈسکرپنسیز ہوئیں, ہم ان ڈسکرپنسیز کو دیکھ رہے تھے, لہٰذا 2 لائنیں دی گئی ہیں, یہ 2 لائنیں چل رہی ہیں کہ لائسنس کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی فیک لائسنس نہیں ہے, دس از سول ایویشن. اور یہ کہتے ہیں کہ اعجاز ہارون اور دیگر کا نام, ارے بھائی لائسنس کون ایشو کر رہا تھا؟ لائسنس ایشوئنگ اتھارٹی کون سی تھی؟ لائسنس ایشوئنگ اتھارٹی 2011 کے بعد ہوتی ہے کمپیوٹرائز, وہ آف لائن چلتی ہے. ہیکنگ کا جیسے شری رحمان صاحب نے کہا, وہ جو آف لائن چل رہے ہوتے ہیں ہیکنگ نہیں ہوتی اس میں. دوسرا اتنی ڈیجیٹلائز سسٹم کیا ہے کہ آج بھی سٹیمپ لگتا ہے اور سگنیچر ہوتے ہیں اس کے اوپر, مطلب تیتر بٹیر والا حساب ہے. کیوں ہے یہ اب, مطلب nobody is questioning the civil aviation authority. Civil aviation authority has to be in the same وہ جو کٹہرے کے اندر, اسی طریقے سے ان کو ہونا چاہیے. They cannot hide. یہ بلکہ پی آئی اے سے جتنے ہم سوال پوچھ رہے ہیں, سول ایویشن سے اتنے سوال پوچھیں. جو پائلٹ کی ایسوسیشن ہے آپ اس کو کسی سیاسی جماعت سے نہ جوڑیں, اٹس این ایسوسیشن, آپ ان سے بھی بات کریں. اگر ان کی بات میں دم ہے, میرٹ ہے, وہ پروف کریں. نہیں کر سکتے آپ ان کو ثابت کریں وہ غلط کہہ رہے ہیں. Why are you running away from all these questions and answers? اب ایک اور معاملہ بھی بڑا اہم ہے, مطلب ملک کو اتنا بدنام کیا ہے, پھر یہ کہتے ہیں بھائی اگر کوئی کرو غلط کام کرتا ہے آپ اس کو سزا دیں نا, کرو نے کیا ہے, لیکن اس کے لیے آپ بحیثیت منسٹر آپ تہمتیں لگاتے ہیں اور پھر ملک کو پوری دنیا میں بدنام کرتے ہیں. میر صاحب جتنی ذلت ہمیں ہوئی ہے نا اس پورے ایشو کے بعد, آفٹر the 25th of June جو منسٹر صاحب نے حرکت کی ہے, آپ یقین کریں, میں بھائی سے میرا کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے, پی ٹی آئی کی گورننس پہ میرا اعتراض ہے, پی ٹی آئی نااہل ثابت ہوئی ہے, لیکن جو انہوں نے یہ کام کیا بحیثیت پاکستانی, خواہ کسی کا تعلق کسی جماعت سے ہو یا نہ ہو, سب کو تکلیف ہوئی ہے. یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے جو ہمیں خبریں مل رہی ہیں روز. اچھا میں ویسے آپ کو بتا دوں کہ جو یورپین یونین ہے, یورپین یونین کی جو ایویشن سیکیورٹی کی ایجنسی ہے, اس نے ہمارے حکام کے ساتھ ایک آن لائن کانٹیکٹ کیا ہے, ایک کانفرنس ہوئی ہے, اور اس میں کوئی معاملات جو ہیں وہ بہتر نہیں ہو سکے. اور مجھے براہ راست اس بارے میں کچھ فورن ڈپلومیٹس نے بتایا ہے کہ جو پی آئی اے پر جو پابندی لگائی گئی ہے اس میں ایکسٹینشن بھی ہو سکتی ہے.
بڑی افسوسناک صورتحال ہے. لیکن بہت اب افسوسناک. ایک ہم وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد بات کریں گے فورن فنڈنگ کیس پہ, کیونکہ یہ اب معاملہ بہت اہم ہو گیا اور 17 اگست تک یعنی کہ اگلے 4 ہفتوں کے اندر اس کو طے پانا ہے. کیسے طے پائے گا یہ ہم فرح حبیب صاحب سے پوچھیں گے جو کہ براہ راست اس معاملے سے منسلک ہیں. ان سے بات کریں گے وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. فرح حبیب صاحب, یہ جو فورن فنڈنگ کا معاملہ ہے اس میں آپ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے خلاف گئے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن میں. پہلے بھی آپ سے بات ہوئی, لیکن اب اس میں اتنا ٹائم چلا گیا ہے, اس میں جو ہے وہ کافی وقت گزارا گیا ہے اور اس میں ایکسٹینشنز بھی لی گئی ہیں, اس میں حکم امتناعی بھی لیے گئے ہیں. لیکن اب تو الیکشن کمیشن نے فیصلہ کر لیا کہ اس کی جو اسکروٹنی کمیٹی ہے اس نے 17 اگست تک معاملہ طے کرنا ہے, یعنی اگلے 4 ہفتے. تو 4 ہفتوں کے بعد بھی آپ جو ہے وہ سوالوں کے جواب دیتے رہیں گے یا نہیں دیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے میر صاحب کہ تمام پاکستان کا جو قانون ہے اس کے پولیٹیکل پارٹیز جو ہمارا ایکٹ ہے اس کے تحت تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے کھاتوں کا جو حساب ہے وہ جمع کروانا ہوتا ہے الیکشن کمیشن کے سامنے, اور الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ ان کی جانچ پڑتال کرے. یہ میں نہیں کہہ رہا, قانون کہہ رہا ہے. اور اس کے اوپر حنیف عباسی کیس کے اوپر 2016 میں سپریم کورٹ کا بڑا واضح فیصلہ آیا ہوا ہے. اس فیصلے کی ہی روشنی کے اوپر یہ تمام الیکشن کمیشن نے اسکروٹنی کمیٹی بنائی. پی ایم ایل این کو بھی اس کے اوپر جواب دہ بنایا, پیپلز پارٹی کو بھی بنایا, باقی جماعتیں بھی اس کا اپنا جواب دے رہی ہیں. اب معاملہ بڑا سادہ یہ ہے کہ اسکروٹنی کمیٹی کے اندر ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹس کے اندر یہ جو آپ کو انٹریز آئی ہیں, جو آپ کی کریڈٹ سائڈ ہے, یعنی جو آپ کو انکم آئی ہے, اس کا آپ حساب دے دیں کہ یہ 5 کروڑ 10 کروڑ 15 کروڑ پہ جمع کروانے والے لوگ کون ہیں. آیا اگر یہ لوگ ایسے لوگ ہیں جو کہ پاکستانی لوگ ہیں تو ان کی شناخت بھی موجود ہوگی, ان کے سی این آئی سیز جمع کروا دیں. وہ سی این آئی سیز جو ہیں وہ جمع کروانے کو تیار نہیں ہیں, یہ کہتے ہیں ہمارے پاس ریکارڈ لیکن جو موجود نہیں الیکشن ہے. کمیشن نے تو الٹیمیٹلی لو اسکروٹنی کمیٹی نے آپ سے پوچھی ہیں چیزیں کچھ اکاؤنٹس کے بارے میں. دیکھیں یقیناً جو اسکروٹنی کمیٹی پوچھے گا وہ اس کے سامنے رکھیں گے. اسکروٹنی کمیٹی نے اپنی فائنڈنگز دینی ہے. اب 23 جولائی کو آپ بتائیں گے. پی ٹی آئی نے 40,000 ڈونرز کا اپنا ریکارڈ جو ہے وہ اسکروٹنی کمیٹی کو جمع کروایا ہے, ٹھیک ہے. اب الٹیمیٹلی جو ہے وہ پی ایم ایل این کے کیس کے اندر اسکروٹنی کمیٹی کو اسٹیٹ بینک کو لکھنا پڑ رہا ہے تاکہ دیکھا جائے 2013 سے 2015 کے یہ 3 سال کے اکاؤنٹس کی فی الحال جانچ پڑتال ہو رہی ہے. وہ صرف گجرانوالے کے ایک بندے کا بتا رہا ہے نا. دیکھیں وہ اب تو پتہ نہیں, وہ کہتے ہیں اللہ کو پیارا ہو گیا وہ بندہ جس نے پیسے دیے تھے, وہ بندہ موجود نہیں ہے. اب بہت سارے معاملات اس قسم کے بھی ہیں. اب آپ نے دیکھا کہ جب ذاتی اکاؤنٹس کی باری آئی اس میں, لیکن گجرانوالہ پاکستان کے اندر ہے. پاکستان کے اندر ہے, بندہ اندر نہیں ہے نا. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اس دور میں شاید شناختی کارڈ بھی نہیں بنتے تھے. اب معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر تو آپ نے بینک اکاؤنٹ کھولنا ہو شناختی کارڈ کی ضرورت ہے, ٹیلی فون سم لینی ہو شناختی کارڈ کی ضرورت ہے, ہر جگہ پہ شناختی کارڈ کی ضرورت ہے. ان کے پاس شناختی کارڈ موجود نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اگلی ہیئرنگ میں یہ کوئی قطری خط لے آئیں, کوئی ٹرسٹ ڈیڈ لے آئیں. ہم ان کو کہتے ہیں کچھ لائے تو صحیح, اپنی کمیٹی کو کچھ دکھائیں تو صحیح. رنجا صاحب, الیکشن کمیشن میں آج آپ سے بھی پوچھا گیا کہ آپ بھی اپنا حساب کتاب لے کے آئیں, کدھر سے پیسے آتے رہے ہیں. بچپن میں ہم وہ بورڈ کی کتابیں پڑھا کرتے تھے نا, تو وہ کتاب کے پیچھے نا ان کتابوں کی اس وقت کاپی رائٹس چوری کر کے لوگ فوٹو کاپیاں بنا کے بیچا کرتے تھے. تو اس کتاب کے پیچھے نا جو جینوئن کتاب ہوتی تھی انہوں نے ایک لکھا ہوا تھا, چور بھی کہے چور چور. مجھے آج بھی ان کی بات سن کے یاد آ گیا وہ والا پرانا بچپن کا واقعہ کہ دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ فورن فنڈنگ کا جو کیس ہے وہ مسلم لیگ نون سے اس کا کوئی تعلق نہیں. میں آج یہاں پہ کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کا کوئی ایسا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے یا کوئی ایسے رقم وہاں سے لی گئی ہو, کسی اکاؤنٹ سے ٹرانزیکشن کی گئی ہو, پیسے ڈلوائے گئے ہوں کسی اکاؤنٹ کے ذریعے اور مسلم لیگ نون کے پاکستان کے اکاؤنٹ میں آئے ہوں, کوئی چیز نہیں ایسی. یہ چیزیں کلیئر ہو جائے. ہمارا تو گجرانوالہ کی بات ہو رہی ہے نا, یہاں پہ تو بھارتی نیشنلز ہیں جنہوں نے ان کی پارٹی کو فنڈنگ کی ہوئی ہے. اور میں مذہب کی بنیاد پہ کسی پہ بات نہیں کرتا, لیکن ہمارے ایشوز ہیں. آج تک ہم نے ڈپلومیٹکلی اسرائیل کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں, نہیں کرتے. لیکن اگر اسرائیل کے نیشنلز جو ہیں وہ فنڈنگ کر رہے ہوں تو وہاں سے ہماری پرسیپشن کیا ہوگی, واٹ از گوئنگ آن. لیکن اس میں جو لسٹ میں جو نام ہے ان میں نیشنلٹی نہیں لکھی ہوئی. سر ہے, اصل تو بات یہ ہے نا کہ وہ ریکارڈ ہوتا یہ ہے کہ
آج تک اکبر ایس بابر مانگتا رہا کہ مجھے ریکارڈ دکھا دیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پہلی دن کی چوری یہ پکڑی گئی, ایڈمیٹڈ چوری ہے کہ ان کے بینک اکاؤنٹس جو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے ہوئے, جو کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے سرٹیفکیٹ اپنے ہاتھ سے سائن کر کے جاری کیا ہوا ہے کہ میرا کوئی بینک اکاؤنٹ ان کے علاوہ نہیں ہے. اس کے بعد 2015 کے بعد اسٹیٹ بینک رپورٹ بھیجتا ہے کہ ان کے 14 بینک اکاؤنٹ اور ہیں. ان بینک اکاؤنٹس پہ جو ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں ان ٹرانزیکشنز کا آج تک کوئی ریکارڈ شیئر نہیں کیا گیا. معاملہ تو اب 4 ہفتے میں کلیئر ہو ہمارا جائے گا. معاملہ یہ ہے کہ اگر ہمارا معاملہ یہ ہے نا کہ گجرانوالا کا بندہ ہے یا کوئی ادھر کا بندہ ہوگا لاہور کا, ان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ان کا وہ کیس ان کے خلاف ہوتا ہے تو ان کی پارٹی پاکستان کے قانون کے خلاف جائے گی اور سارا کا سارا پوری کی پوری پارٹی خراب ہو جائے گی. اچھا شازیہ مری صاحب, پیپلز پارٹی کا بھی یہ معاملہ ہے, تو پیپلز پارٹی دیکھیں بات یہ کا تو آج موقف ہی بدل گیا ہے اس کمیٹی کے سامنے. وہ کہتے ہیں ہم اس کو مانتے ہی نہیں, اس کمیٹی کو. دیکھیں بات یہ ہے کہ ساری بات تو یہ ہے کہ یہ قصہ شروع یہ ہوا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف یہ برملا کہتی تھی جی ہم تو فنڈنگ سے چلتے ہیں, مطلب یہ تو کہتی تھی نا, تو یہ تو کوئی کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. عمران خان صاحب آ کے کہتے ہیں بحیثیت پرائم منسٹر آن دا فلور آف دا ہاؤس, کہتے ہیں مجھے ایک ہی کام آتا ہے اور وہ ہے مانگنا, وہ خود کہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جو فورن فنڈنگ ہے اس کے سورسز کیا ہیں, وہ آ کہاں سے رہی ہے. اکبر ایس بابر صاحب ایک شخص ہے بھئی, وہ فاؤنڈنگ ممبر ہے نا پی ٹی آئی کے, وہ کوئی پیپلز پارٹی سے تعلق نہیں ہے. فاؤنڈنگ ممبر رہے گا, 2011 تک سے تو رہے گا نا, اس سے تو آپ اسے ہٹا نہیں سکتے نا. تو آئین میں لکھا ہوا بھائی جو فاؤنڈنگ ممبر ہے میر صاحب وہ تو رہے گا, اس نے ایک جماعت کی بنیاد میں حصہ ڈالا تھا. وہ شخص آج ان سے ریکگنائز نہیں ہو پا رہا. وہ شخص جو ہے وہ اس نے اپنی زندگی کا کاز بنا لیا کیونکہ اس کے پاس وہ تمام ایویڈنسز موجود ہیں. یہ پیپلز پارٹی کے اوپر تو چیزیں ان کو بعد میں اس لیے یاد آئی کہ ہم تمہیں بھی دیکھ لیں گے والا حساب ہوتا ہے. ارے بھائی آپ ہمیں دیکھ لیں, آپ 100 دفعہ ہمیں دیکھ لیں, آپ 100 دفعہ لے جائیں جو کیسز آپ کو لے جانے, لیکن خدا را جو تحریک انصاف میں انصاف کا لفظ ہے اس کو اپلائی کریں فورن فنڈنگ میں. میں نہیں دہرانا چاہتی جو راجہ صاحب نے دہرائی ہیں باتیں, لسٹ بہت خطرناک ہے, ان کی فنڈنگ کے سورسز بہت خطرناک ہیں. ایک تو یہ فنڈنگ باہر سے کرا رہے ہیں وہ غلط ہے, دوسرا ان کے سورس آبجیکشنیبل ہے, اور اس قدر آبجیکشنیبل ہے کہ ہم واقعی وہ جماعت نہیں ہے جو کسی کو کہتے ہیں تم غدار ہو, لیکن یہ غدار کہہ کے بلاتے رہے ہیں لوگوں کو. میں نہیں اس ڈیپتھ میں جانا چاہتی, ڈیسیشن آنے لے دیجئے, لیکن ان کو گھبرانا نہیں چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے جو ڈونرز ہیں وہی ہیں جو پاکستان کو سالانہ 23 ارب ڈالر آپ اس چیز کی پہلے ایک بات کا جواب دیں کہ کوئی اسرائیلی بھی ہے آپ کے کوئی اسرائیلی نہیں ہے. سن لیں, میں آپ کو کلیئر کرتا چلوں کہ ہمارے جو ڈونرز ہیں وہی ہیں جو پاکستان کو 23 ارب ڈالر کی سالانہ فورن ریمیٹنسز بھیجتے ہیں. یہ اوورسیز پاکستانی ہیں جن کا ریکارڈ دیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے سامنے فارن فنڈنگ کا کیس ہی نہیں ہے. آپ قانون کو پڑھیں نا, آپ قانون کو نہیں پڑھیں. دیکھیں میں ایک منٹ ایکسپلین کر. دیکھیں بات یہ ہے, اگر یہ فارن فنڈنگ کا کیس ہوتا تو ذمہ داری وفاقی حکومت کی تھی. یہ بناتے پی ایم ایل این کی حکومت تھی, ہمارے اوپر بناتے فارن فنڈنگ کا کیس. فارن فنڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی غیر ملک سے پیسے لے کر اپنے ملک کے ایجنڈا کے خلاف کام کر رہے ہوں, جو الطاف حسین کر رہے تھے. یہ معاملہ چل رہا ہے پروہیبٹڈ فنڈنگ کا, ان کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ ممنوع فنڈنگ کا کیس ہے. کوئی بھی ایسی فنڈنگ جو کیا انہوں نے کسی غیر ملکی سر لی ہے, اور میں بتاؤں میرا بھائی وہ غیر ملکی ان کے ڈونرز ہیں, غیر ملکی جو ہیں وہ ان کے ڈونر, اگر ڈونر ان کا امریکن نیشنل ہو, ٹھیک ہے, اور ہو کتنی ڈونیشن آئی یہ بتائیں آپ. یار میں آپ کو پوری کتنی ڈونیشن آئی, آپ کمیٹی میں بیٹھتے ہیں نہیں, میں آپ کو میں ابھی آپ اس کمیٹی میں بیٹھتے ہیں جس میں اکبر ایس بابر بیٹھتا ہے. نہیں آج کے آپ کو معلومات کا نہیں پتا. یہ اس کمیٹی میں نہیں ہے, بات یہ میں تو کوئی بھی نہیں جاتا. میر صاحب میں تو اپنے کیس کو پلیڈ کر رہا ہوں نا, لیکن یہ آپ کے خلاف تو درخواست دہندہ ہے. یہ تو ہمارے خلاف ہے. یہ اکبر ایس بابر کی ڈوریں یہ ہلا رہے ہیں. پھر اکبر ایس بابر کے کیس کا پتہ ہی کچھ نہیں. اکبر ایس بابر سے اتنی محبت ہو گئی ہے, اکبر ایس بابر کی اکبر ایس بابر سے بہت محبت ہو گئی وہ آدمی لگا ہوا ہے, یہ پیپلز پارٹی میں لگا ہوا ہے. یہ پی ایم ایل این میں پیپلز پارٹی میں پیسے لینا ایک تو پھر آپ ہمارے خلاف کیوں گئے, آپ ان کے خلاف چلے جاتے ہیں نا. اکبر ایس بابر صاحب اگر آپ پروگرام سن رہے ہیں ہمارا, دیکھیے آپ کتنے مشہور ہو گئے, سارے آپ کا نام لے رہے ہیں. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। और अब मेरे पास वक्त बहुत कम है, लेकिन एक इशू बहुत बड़ा है, मसला है बहुत बड़ा, और उसके बारे में मुझे बहुत से लोगों ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से पैगामात भिजवाए कि इस पे ज़रूर बात करनी है। और मसला बहुत बड़ा है, इस पे मैंने एक रिपोर्ट भी तैयार की हुई थी, वो भी आपको दिखाना चाह रहा था, लेकिन वक्त कम है इसलिए मैं वक्त ज़ाया नहीं कर रहा। फ़र्क हबीब साहब, आपका ताल्लुक फैसलाबाद से है, इनका ताल्लुक सरगोदा से है, उनका ताल्लुक सांगड़ से है। हर जगह से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, चीनी महंगी हो गई है, आटा महंगा हो गया है, दालें महंगी हो गई हैं, महंगाई जो है उसका तूफान हर जगह पे है, और साथ में लोड शेडिंग भी हो रही है। तो अब चलें सिंध में, तो हम इनसे पूछ लेंगे, लेकिन पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में तो आपकी हुकूमतें हैं, तो ये क्या मसला है? मीर साहब, चीनी की कीमत क्यों नहीं कंट्रोल हो रही? साहब, जो बात आप कर रहे हैं चीनी की कीमत की, वो तो 70 रुपए जो है वो कोर्ट ने मुकर्रर की थी, लेकिन ये तो बिक रही है सुन लें ना, 90 रुपए। देखें, बात ये है कि जो चीनी के मिल्स मालकान हैं और यहाँ जो उनके डीलर्स हैं, उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उस रिपोर्ट के ऊपर अमल दरामद हो रहा है। जो आपने आटे की बात की, आटे के ऊपर जो है वो हुकूमत अक्टूबर के अंदर सरकारी गंदम देती थी, हमने जुलाई के अंदर जो है वो सरकारी गंदम देना शुरू कर दी है, 860 रुपए में वो बिकेगी। जो सिंध हुकूमत कर रहा है, वहाँ पर इनके चीफ सेक्रेटरी कहते हैं कि नहीं, हम आज मार्केट में नहीं देंगे, वहाँ पर 1000 रुपये का थैला बिक रहा है, वो कहते हैं हम अक्टूबर में देंगे। वो भाई, लोगों को 3 महीने महंगी गंदम मिलेगी, आप अभी दें, जो सरकारी गोदामों के अंदर आपके गंदम पड़ी हुई है वो लोगों को दें, ताकि लोगों को जो है उसका कोई फ़ायदा उनको हासिल हो सके। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि उस माफिया की भी सरकूबी की जा सकती है, और इवन इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर भी जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। उन्होंने तमाम चीफ सेक्रेटरीज़ को, तमाम वज़रा आला को इसके ऊपर हदायत जारी की हुई है कि इसकी स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट करें, किसी को ग्रां फरोशी की जो है वो इजाज़त हम नहीं देंगे। और जो आप दालों की बात करें, बहुत सारी दालें ऐसी हैं जो इम्पोर्ट होती हैं, जो पाकिस्तान के अंदर उनकी कमी है, पाकिस्तान के अंदर इतनी दालें नहीं होती जो हम लेते हैं। मेरा खुद फैसलाबाद से ताल्लुक़ है, पाकिस्तान की बड़ी गल्ला मंडियां जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, मेरे वोटर सपोर्टर हैं जो वहाँ पर हैं, तो मुझे मालूमात हैं इस हवाले से कि बहुत सारी पाकिस्तान के अंदर दालें अफ़गानिस्तान, ईरान के रास्ते से आती थी, जो कि कोरोना की वजह से बॉर्डर्स बंद थे, जिनकी किल्लत हुई। अब आहिस्ता आहिस्ता मार्केट के अंदर उनकी सप्लाईज हो जाएंगी तो उनकी कीमतें भी नीचे आ जाएंगी। अच्छा, सिंध का शाजिया मरी साहब आप जवाब दे। देखिए, बात यह है कि कोई सिंध की हुकूमत इनको हमेशा ही याद रहती है, क्योंकि सिर्फ वही हुकूमत है जो इनकी कंट्रोल में नहीं है। सूबाई खुद मुख्तारी के बाद तो ये और ज़्यादा भूल जाते हैं ये बात। देखिए, जो बात है बुनियादी तौर पर आटे की किल्लत के हवाले से, ये बात इन्होंने दुरुस्त की कि अक्टूबर बल्कि सितंबर में हुकूमत जो है वो गंदम मार्केट में देती है, क्योंकि उस वक्त तक जो गंदम होती है ऑलरेडी मौजूद वो चल रही होती है। पंजाब में क्या हुआ है, वहाँ होर्डिंग शुरू हो गई है। अगेन, माफियास इनके कंट्रोल में नहीं है, पेट्रोल जब होर्ड होता है इनके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जब 26 रुपए के पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है तो यकायक वो पेट्रोल मार्केट में आ जाता है। मीर साहब, मैं आपको यही कह रही थी ना कि ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं कि यकीन नहीं आता। उस वक्त जब पेट्रोल सस्ता था तो नायाब था, जब पेट्रोल महंगा हुआ तो दस्तयाब हो गया। ये क्या हुआ? आटे के साथ भी यही सूरत हाल हो रही है। जिन इलाकों में, जिन एरियाज़ में पीटीआई का असर रसूख है, वहाँ होर्डिंग हो रही है, सारा मलबा सिंध के ऊपर है, और हर साल की प्रैक्टिस है कि सितंबर तक ये आती है हुकूमत की तरफ से, हर साल की प्रैक्टिस। लेकिन चीनी तो सिंध में भी महंगी हो गई, आटा तो वहाँ भी महंगा हो गया। नहीं, वो क्यों? पेट्रोल की कीमतें, हर चीज का असर होता है। पेट्रोल की कीमत का असर हर चीज पे होता है। मैं ये लेकर आई हूँ, सस्ता तो फिर आपने छुपा दिया ना पेट्रोल। देखिए, ये मेरे पास है फेडरल बजट का मेमोरेंडम फेडरल रिसीट्स का। इसमें लेवी मैं आपको बताऊं, जो उन्होंने खुद के कह रहे थे ना हम महंगा नहीं करेंगे, ऐलान तो ये हुआ था ना बजट के अंदर, ये बहुत पहले सेलिब्रेट हुआ। लेवी इन्होंने लगाया है जी बजट 1920 का 216 बिलियन, ठीक है। दूसरा इन्होंने इसको रिवाइज किया है 260 बिलियन रिवाइज, और जो फाइनल फिगर है वो है 450 बिलियन। जब आप लेवी पहले ही तय करके बैठे हैं किताबों में और बजट के अंदर आप धोखा दे रहे हैं कि सस्ता कर दिया, और यकायक उसी बजट के दौरान आपने 26-27 रुपए बढ़ा दिया, तो प्लानिंग तो थी ना बजट बुक में। राजा साहब, एक बिल्कुल डिफरेंट मौजू आज, और लोड शेडिंग बहुत बड़ा मसला है। आज कौमी असम्बली में आना था, एंटी टेररिज्म लॉ में अमेंडमेंट का बिल आना था, उस पर आप बड़े कल कंसर्न्स का इजहार कर रहे थे ऑपोजिशन के मेंबर। आज वो बिल नहीं आया, क्या कंप्रोमाइज क्या हुआ आपका हुकूमत के साथ? सर, कॉम्प्रोमाइज़ ये हुआ कि क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान के ताजरों पे दहशत गर्दी के पर्चे कटें। अच्छा, पाकिस्तान के कारोबारी तबके को
جس نے نہ دہشت گردی میں کچھ کرنا ہے اس کو آپ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے نیچے کمپرومائز ایسی ہو گیا ہے سر. کمپرومائز پاکستان کی معیشت کو بچانے کے لیے ہم نے کہا کہ پہلے نیب نے تو کاروبار حکومت اس کا بند کر مطلب دیا ہے کہیں کبھی اچھا کام بھی کرتی ہے کہ اپوزیشن کی بات مان کے. وہ ہماری بات مان لی انہوں نے اور میں کہتا ہوں کہ انہوں نے اچھا تو کیا. یہ بریکنگ نیوز ہے آج کے پروگرام کے آخر میں. حکومت کے اتحادیوں سے بھی بات کر لیں آپ, حکومت کے اتحادیوں سے بھی کر لیں بات. یہ تو لیجسلیشن ہے اپوزیشن سے نہ پوچھیں. قانون سازی ہے, قانون سازی میں اگر کنسنسس ہو تو اچھی بات ہے, لیکن اچھا آپ بتا دینا کون سے اتحادی نے ان کے اتحادی ہیں, کچھ تو چلے چھوڑ بھی گئے ان کو بجٹ کے دوران, لیکن ابھی کچھ باقی ہیں. تشویش انہیں بھی ہے کیونکہ جو قوانین بنے ہیں ماضی میں بھی انہوں نے جو کیا ہے, فیٹر کی تلوار تو ہمارے سر پہ لٹکی ہوئی ہے, ملک کو بلیک لسٹ تو نہیں کرنا. چلیں بہت بہت شکریہ برہم حبیب صاحب, بہت بہت شکریہ محسن شاہ نواز رانجھا صاحب, شازیہ مری صاحبہ, تینوں کا بہت. آخر میں نے آپ کو یہ بریکنگ نیوز دیا کہ آج ایک اینٹی ٹیررزم امینڈمنٹ لا آنا تھا, قومی اسمبلی میں نہیں آیا. رانجھا صاحب نے کہا حکومت کے ساتھ کمپرومائز ہوا ہے. کمپرومائز اچھی بات ہے, حکومت اور اپوزیشن کو کبھی کبھی کمپرومائز بھی کرنا چاہیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.